یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں دھرتی پور کی ہے۔ اس گاؤں میں دو بھائی رامو نامی اور شامو نامی رہا کرتے تھے۔ دونوں بھائی کھیتی باڑی کر کے اپنے گھر کو چلایا کرتے تھے اور کھیتی باڑی سے انہیں جو بھی منافع ہوتا وہ دونوں آدھا آدھا بانٹ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اپنی فصل سے ہونے والا منافع لے کر اپنے گھر اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں۔ رامو اپنی بیوی چندا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، اس بار کی فصل سے ہمیں بہت زیادہ منافع ہوا ہے، بس تم دعا کرو ہر بار اوپر والا ہمیں ایسے ہی منافع دیتا رہے تو ہمارے گھر کا بہت اچھا خرچ چل جایا کرے گا۔ چندا اپنے شوہر رامو کی باتیں سن کر کہتی ہے، جی کیوں نہیں، آپ دونوں اتنی محنت کرتے ہیں تو منافع تو ہونا ہی تھا، یہ تو بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ دوسری طرف شامو بھی اپنی بیوی پارو کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، یہ لو اس فصل کا جو بھی منافع ہوا ہے اس سے گھر کا خرچ چلاؤ، اس بار ہمیں بہت اچھا منافع ہوا ہے، بس تم دعا کرو کہ ہمیں ایسے ہی منافع ہوتا رہے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر پارو کہتی ہے، کیا خاک منافع ہوا ہے، سارا منافع تو تمہارا بھائی لے جاتا ہے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں بچتا، جبکہ ساری محنت آپ کرتے ہیں، بس میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اپنے بھائی کو زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ دے کر رفع دفع کریں، میں اب ان لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی ہوں۔ شامو جلد ہی اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنے بھائی کو حصہ دے کر علیحدہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی الگ الگ فصل بوتے ہیں۔ دونوں بھائی ہی اپنی فصل پر بہت محنت کرتے ہیں اور دل لگا کر کام کرتے ہیں۔ جب ان کی فصل اگ آتی ہے تو شامو کے کھیت میں کچھ چڑیاں آنے لگ جاتی ہیں اور وہ اس کی فصل کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر شامو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف جب رامو کی فصل میں چڑیاں آتی تو وہ ان کو وہاں سے نہ بھگاتا اور ان کو اپنی فصل کو کھانے دیتا۔ کچھ وقت کے بعد گاؤں میں ایک بیماری آتی ہے اور لوگوں کی فصلوں کو کچھ کیڑے کھانے لگتے ہیں۔ وہ کیڑے آہستہ آہستہ شامو کے کھیت میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور شامو کی ساری فصلوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شامو سر پیٹ کر رونے لگتا ہے کہ اب وہ اپنے گھر کا خرچ کیسے چلائے گا، اس کی تو ساری فصل تباہ ہو گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بھائی آپ پریشان مت ہوں، ہماری دوسری فصل ہے نا، اس سے ہمیں جو بھی منافع ہوگا ہم اس کو بیچ کر اپنے گھروں کا خرچ چلا لیں گے۔ یہ سن کر شامو بہت شرمندہ ہوتا ہے اور گھر آ کر اپنی بیوی پارو کو ساری بات بتاتا ہے۔ شامو اپنی بیوی پارو سے کہتا ہے کہ تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اپنے بھائی کو گھر سے نکال دیا، جبکہ اس نے میری بری وقت میں میری بہت مدد کی ہے۔ پارو بہت شرمندہ ہوتی ہے اور اپنے شوہر شامو کے ساتھ جا کر رامو اور اس کی بیوی سے معافی مانگتی ہے اور ان سے کہتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ کے بعد وہ دونوں بھائی پھر سے اکٹھے ہنسی خوشی